صرف 7 دن کسی بھی وقت سجدے میں سر رکھ کر ایک آیت مبارکہ 101 مرتبہ پڑھ لے، پھر اگلے دن انشاءاللہ دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ جو بھی دل میں سوچا ہوگا وہ فوراً ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے بے پناہ برکتیں فضیلتیں اور اس سے پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے سجدے میں سر رکھ کر ایک چھوٹی سی آیات کی ایک تسبیح پڑھ لیں، پھر سر اٹھانے سے پہلے ہی ہر دکھ، ہر مشکل، ہر پریشانی فوری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ محترم، آگے بڑھنے سے پہلے اس دعا کی کچھ خصوصیات اور فوائد آپ کو بتاتے ہیں۔ اس پوری آیات میں 3 راز چھپے ہیں: اللہ کی توحید، اللہ کی تسبیح اور استغفار۔ لا الہ الا انت، اللہ کی توحید، سبحانک، اللہ کی تسبیح، انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ آ جاتا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو کرنے کو لیے کوئی وقت نہیں ہے، وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ پوری دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد کر لیں۔ اگر نماز کا ٹائم نہیں تو اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھیں، پھر اس وظیفے کو شروع کریں۔ بے شک آپ دکان، دفتر، کاروبار یا گھر میں کہیں بھی موجود ہیں، یہ وظیفہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نماز ادا کریں، پھر وقت نہیں ہے تو 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھیں۔ اگر وہی بیٹھ جائیں اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے۔ کوشش کیا کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھ لیا کریں۔ درود پاک پڑھتے وقت اپنے مقصد کو بار بار ذہن میں رکھیں۔ آپ نے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک تسبیح یعنی 101 مرتبہ ایک چھوٹی سی آیات کے ایک حصے کو وہی سجدے میں جھک کر پڑھنا ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیات تقریباً ہر کسی کو آتی ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتی یا میرا کوئی بہن بھائی قرآن مجید میں دیکھنا چاہے تو یہ سورۃ الانبیاء کی آیات نمبر 87 کا حصہ ہے۔ پوری آیات یہ ہے: وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ تمام حاجات من مانگے پوری ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، جب آپ کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس وقت آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اپنی حاجت کے لیے پروردگار سے مانگتے چلے جائیں، پھر سجدے سے اٹھ کر دوبارہ 3 مرتبہ ورد پاک پڑھیں، درود پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ واضح ہے کہ آپ نے سجدے میں تسبیح پڑھتے وقت اپنے مقصد کو ہی ذہن میں رکھنا ہے اور دعا بعد میں مانگنی ہے۔ دعا آپ بے شک ہاتھ اٹھا کر مانگ لیں یا سجدے میں جا کر مانگ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔
میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس حیات مبارکہ کو پڑھنے والا اگر اپنے ذہن میں پہاڑ جتنا رزق یا اتنے ہی ہیرے جواہرات مانگ لے گا تو میرا رب آپ کو غیبی خزانوں سے مالا مال فرمائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل یہ تسبیح پڑھنے کے دوران توجہ اور دھیان رب کی رحمت کی طرف ہو، لیکن یہ تسبیح اپنے اصل کمالات پھر دکھاتی ہے جب 5 وقت نماز کا مکمل اہتمام کیا جائے، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ ہمیں عذاب قبر عذاب حشر کی سختیوں سے معاف فرمائے۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔